بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 436 سے لے کر 441 تک بیان کر رہے ہیں۔ 436 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے ابو المیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عقبہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن ابی عباس نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک سے چادر ہٹا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ 437 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے مالک کے واسطے سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ 438 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے بشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو الحکیم سیار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یزید فقیر نے کہا کہ ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1 مہینے کی راہ سے میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ نمبر 2 میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میری امت کے جس آدمی کی نماز کا وقت جہاں بھی ہو جائے اسے وہی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نمبر 3 میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ نمبر 4 پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ نمبر 5 مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ تو دوستو 439 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے شام کے واسطے سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رب کے کسی قبیلہ کی ایک کالی لونڈی تھی، انہوں نے اسے ایجاد کر دیا اور وہ انہیں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی اور اس کی کمر بند سرخ تسموں کا تھا، اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا، پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمر بند پڑا تھا، چیل اسے سرخ رنگ کی وجہ سے گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی۔ بعد میں قبیلہ والوں نے اس پر تہمت لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کو تلاش لی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا، وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے، تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا، حالانکہ میں اس سے پاک تھی، یہی تو ہے وہ کمر بند۔ اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا، یا یہ کہا کہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، جب بھی وہ میرے پاس آتی تو میں ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ایک ہے، اس نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا، آخر بات کیا ہے؟ جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ ضرور کہتی ہو۔ آپ نے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا۔ تو دوستو 440 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مستد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ نے عبید اللہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ کو نافع نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ اپنی نوجوانی میں جب کہ ان کی بیوی بچے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے۔ 441 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ ہم سے
قتیبہ بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ ابو حازم سہیل بن دینار سے، انہوں نے سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چاچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی ہے اور مجھ سے خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں کلولہ میں بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو کہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول چاٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔